الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیا بن کر ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیا بن کر فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر میرے سرکار آئے درد عاصیہ کی دوا بن کر میرے سرکار آئے درد عاصیہ کی دوا بن کر سکون قلب مسترغم زدوں کا آسرا بن کر خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی مگر آقا میرے آئے محبوب خدا بن کر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولادت مصطفیٰ۔ سامعین محترم، خدا کی شان ہے کہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے قبل ہی اللہ رب العزت نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں بلکہ بچپن ہی سے ان کی تربیت وہ ذات باری کرے گی جس سے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو داد عدم کو روانہ تھا، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ سامعین محترم، ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا کہ ایوان قیصر و کسریٰ میں ہنگامہ بپا ہو گئے، آتش کدے مجھ گئے، کنگرین ٹوٹ گئے، دہائی مجھ گئے کہ ایک والا آ گیا، وہ دیکھو حرم کی طرف حبل لات عزہ منات پر لرزہ طاری ہے، کپ کپا رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے ہمارے معبود تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے کہ ایک والا آ گیا۔ کسی کے گھر شادیانے بجتے ہیں، کسی کے گھر دنیا کے ترانے بجتے ہیں، اور وہ دیکھو آمینہ کے گھر نوریوں کی سردار کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو برادری مبارکباد دیتے ہیں، قوم مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں، دوست مبارکباد دیتے ہیں، اور آج دیکھو عبداللہ نہیں ہے لیکن دروازے پر نورانی ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں، نوری بشر کے دروازے پر، ملائکہ یتیم کے دروازے پر، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف لڑائی جھگڑوں کا بصیرہ تھا، چھوٹے چھوٹے باتوں پر ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا تھا، انسان انسانیت کے نام پہ دبے بنے ہوئے تھے، جو جی میں آتا تھا کر گزرتے تھے۔ بالآخر کائنات رنگبو میں ایک ایسا عظیم انسان کی ولادت ہوئی کہ جس نے دنیا انسانیت کے سامنے ایک ایسا نظام حیات پیش کیا جس نظام نے انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک تک پہنچا دیا۔ سامعین محترم، جس نے چوروں، ڈکووں، لٹیروں اور رہزنوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب پیدا کر کے انہیں ملت کا نگہبان بنا دیا، اور میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ مومن نہ بادشاہوں کی اطاعت کے لیے ہے، نہ کاہنوں کی اطاعت کے لیے ہے، اور نہ کسی دوسری انسانی طاقت کے آگے جھکنے کے لیے ہے، بلکہ اس کے سر کے لیے ایک ہی چوکٹ ہے، اس کی گردن کے لیے ایک ہی توقع اطاعت ہے، اس کے پاؤں کے لیے ایک ہی زنجیر ہے۔ یہ جھکتا ہے تو صرف اسی اللہ کے آگے، یہ روتا ہے تو صرف اسی اللہ کے آگے، یہ ڈرتا ہے تو صرف اسی اللہ کے خوف سے اور اسی ہی کے ہیبت سے۔ اس انسان کی ولادت ہوئی جس نے انسان کی جبین کو در در کی گدا رسائی سے نجات دلا کر ایک آستانے پر جھکا دیا کہ جس پر جھکنے کے بعد پھر انسان کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی حاجت باقی نہ رہتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے مصطفیٰ کے جیالو دوستو، اتنا عظیم انسان
اور اتنا اول العزم پیغمبر کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اعلان کرے لولا لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتی تو یہ نظام کائنات مزین نہ کیا جاتا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو آسمانوں کی بلندیاں نظر نہ آتے، اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو زمین کی وسعتیں دکھائی نہ دیتی، اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو چاند زوفشا نظر نہ آتے، اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی دریاؤں میں روانی نہ ہوتا، شاخوں میں جھکاؤ نہ ہوتا، پھولوں میں مہک نظر نہ آتی، سبزے کی لہک نہ ہوتی، بجلی کی چمک نہ ہوتی، راتوں کی طوالت نہ ہوتی، دنیا گلزار نہ ہوتے، انبیاء بھی دنیا میں تشریف نہ لاتے، نوح کو جوش تبلیغ عطا نہ کیا جاتا، لقمان کو حکمت نہ دی جاتی، سلیمان کو حکومت نہ ملتی، داؤد کو خوش الحانی نہ ملتا، یوسف کو حسن و جمال نہ ملتا، یعقوب کو جذبے صبر و تسلیم و رضا نہ ملتا، ایوب کو صبر و تحمل کا جذبہ نہ ملتا، زکریا کو ذوق عبادت نہ بخشا جاتا، پھر ابراہیم کو بت شکری نہ ملتی، پھر اسماعیل کو جذبہ احسار نہ ملتا، موسیٰ کو جوش جہاد نہ ملتا، ہارون کو موسیٰ کی رفاقت نہ ملتی، یحییٰ کو ذوق عبادت نہ بخشا جاتا، اور یحییٰ کو ذوق عبادت نہ بخشا جاتا تو نظام کائنات ترتیب نہ دیا جاتا۔ آپ ہی کی ولادت کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ حقیقت یہ کہ اس دردی کے اوپر بڑے بڑے صاحب جمال بھی آئے ہیں اور بڑے بڑے صاحب کمال بھی آئے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی فرد و بشر نہ محمد کے جمال کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ محمد کے کمال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا، لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، وآخر دعوانا